مفتی صاحب میرے بچے ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں زندہ نہیں رہتے، اس کے لیے وظیفہ ذکر کر دیں۔ ہاں، جس کسی کی اولاد پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتی ہے یا پیدا ہی نہیں ہوتی، پیٹ میں فوت ہو جاتی ہے، تو ایسی مائیں اگر یہ عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی اولاد کی حفاظت فرمائیں گے۔ پیدا ہو چکی تو اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ صافات کی 76 نمبر آیت ہے، 76 نمبر آیت ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اور ہم نے ان کو اور ان کے تابعین کو، یعنی ان کے گھر والوں کو بڑی آزمائش مصیبت سے، بڑے غم سے نجات دی۔ تو ظاہر ہے کہ اولاد کا فوت ہو جانا یا پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو جانا یا اللہ حفاظت فرمائے پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جانا، یہ ماں باپ کے لیے بڑا بھاری غم ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جو اس آیت کا ورد کرے گا، اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اولاد کے غم سے محفوظ فرمائیں گے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس دعا کو روزانہ صبح شام 11 دفعہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ جب خوشخبری سنا دے تو ماں اور باپ صبح بھی پڑھ لیں 11 مرتبہ، شام کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لیں، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور جب اولاد ہو جائے تو جن کی اولاد ہو کر فوت ہو جاتی ہے وہ بھی اس کو صبح شام 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ شروع میں 3 دفعہ درود شریف، آخر میں 3 دفعہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ والا درود شریف پڑھ لیں، درمیان میں یہ آیت 11 مرتبہ پڑھ لیں، آخر میں بھی درود شریف پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو کرنا تو اللہ ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشارے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جسمانی شفا کا ذریعہ بھی بنایا ہے، روحانی شفا کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور خود آپ علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج اللہ نے نہ اتارا ہو۔ ہاں، تلاش کرنے والے چاہیے تو قرآن کریم سے بڑھ کر کون سا معالج ہوگا، تو اس کا آپ اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد کی حفاظت فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.